اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اور یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسلام ہمیں زندگی کے ہر شعبے، ہر پہلو کے متعلق رہنمائی بھی فرماتے ہیں، اور ہمیں بتلاتا بھی ہے کہ کس موقع پہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال جیسی خوبصورت نعمت نصیب فرمائی۔ مال اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن جب اس کا استعمال صحیح طور پہ ہوگا ہمارے لیے بھلائی خیر کا ذریعہ بھی بنے گی اور رحمت کا ذریعہ بھی بنے گی۔ اگر خدا نخواستہ اس کا استعمال صحیح معنوں میں نہیں ہوگا تو یہ خیر سے بھی ہم محروم ہو سکتے ہیں اور بھلائی سے بھی محروم ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مال کے استعمال کا بار بار حکم ارشاد فرمایا۔ کو ایک آیت بار بار ملتی ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ یہ الفاظ آپ کو متعدد مرتبہ متعدد آیات میں ملیں گے، یعنی کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کا تعلق چونکہ مال کے ساتھ ہے، فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد دونوں ہی نعمتیں ہیں، اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، اور انہی کے متعلق فرمایا انہی میں آزمائش بھی ہے، اور انہی کے متعلق فرمایا کہ اگر ان کا استعمال صحیح معنوں میں ہوگا تو ان کا اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس مال کے صحیح استعمال کا حکم دیا، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، یہ سب بتا دیا۔ چونکہ رمضان المبارک میں عمومی طور پر ہمارے ہاں ایک ترتیب ہے کہ لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اور اتفاق سے اسی عمل میں ہم بے توجہی سے کام بھی لیتے ہیں، اتنا غور و خوض نہیں کرتے، ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہمارا اتنا مال ہے اور اس کی اتنی زکوٰۃ ہے، حالانکہ اسلام کے اندر اس کی بڑی سخت وعید بھی ہے اور سخت ترغیب بھی ہے۔ اللہ نے جو آپ کو مال عطا فرمایا اس کو ایک ایک قطرے کو بھی گن کر آپ اس میں شامل فرمائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان یاد ہوگا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کچھ لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص حضور کے زمانے میں زکوٰۃ میں ایک رسی بھی دیا کرتا تھا، اگر آج وہ رسی بھی روکے گا تو میں اس کے خلاف بھی جنگ کروں گا۔ رسی کی کیا اوقات ہے؟ رسی کی اوقات کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ بتانا مقصود ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت کتنی ہے، یہ کتنا حساس معاملہ ہے۔ اور فرمایا کہ زکوٰۃ کا مال اگر آپ کے اصلی مال میں شامل ہو جائے تو اس سے بے برکت فرما دیتا ہے۔ یہ زکوٰۃ میل کچیل ہے، یہ مال کی، جیسے انسان کے جسم کی میل کچیل ہوتی ہے، کپڑوں کی میل کچیل ہوتی ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے ہمارے کپڑے صاف ہوں، اگر کہیں گندگی لگ جائے فوراً اس کو صاف کر لیں۔ ہمارا جسم صاف ستھرا ہو، اگر گندگی لگ جائے اسے صاف ستھرا کر لیا جائے۔ ہم یہ کبھی نہیں کہتے یہ جسم کے ساتھ میل لگی رہے، یہ گندگی لگی رہے، یہ کپڑوں کے ساتھ گندگی لگی رہے۔ تو مال کی صفائی یہی ہے کہ مال کو صحیح معنوں میں ادا کیا جائے، جو اللہ کا حکم ہے وہ اللہ کو ادا کر دیا جائے، جو اس کی میل کچیل ہے اسے صاف کر لیا جائے۔ جب آپ کسی بھی چیز کی میل کچیل صاف کرتے رہیں گے، اسے مینٹین رکھتے رہیں گے تو اس کی زندگی بڑھتی رہے گی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، وہ سود جو ہم محسوس کرتے ہیں ہمارے پیسوں کو بڑھاتا ہے، اللہ کا فرمان ہے وہ پیسوں کو گھٹاتا ہے، وہ پیسوں کو کم کرتا ہے، وہ پیسوں کو ختم کرتا ہے۔ ویربی الصدقات، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صدقہ کرنے سے پیسے کم ہو جائیں گے، نہیں، اللہ فرماتے ہیں ویربی الصدقات، یہ پیسہ دینے سے پیسہ بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اے مسلمان تو نہیں سمجھتا جو چیز اللہ کے ہاں محبوب ہے تو اسے برا سمجھتا ہے؟ ممکن ہو جو تیرے نزدیک ناپسندیدہ ہو وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر و مقام کی حامل چیز ہو۔ تو کوشش فرمائیں اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام فرمائیں۔ زکوٰۃ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 20 دینار ہوں تو آدھا دینار اللہ کے راستے میں صدقہ کریں، ان کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر 200 درہم ہوں تو 5 درہم اللہ کے راستے میں، اللہ کا مال ہے یہ آپ کا نہیں ہے۔ اور گھوڑے
اور جو آپ کے غلام ہیں، اس زمانے میں غلام کا تصور ہوا کرتا تھا، جو غلام ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے ایک نصاب ترتیب دیا، اور وہ نصاب کیا ہے کہ جب آپ کے پاس 20 دینار کے برابر سونا ہو، جسے آج کی آپ بار بار سنتے بھی رہتے ہیں کہ 7.5 تولہ 87.5 گرام یہ سونا بنتا ہے 20 دینار کا، اور 200 درہم چاندی، اس کا وزن بنتا ہے 52.5 تولہ چاندی۔ یہ اس حدیث کی روشنی میں 52.5 تولہ کا حدیث میں تذکرہ نہیں ہے، 7.5 تولے کا بھی تذکرہ نہیں، یہ فقہ کے اماموں نے اسے مدون فرمایا۔ حدیث میں 20 دینار اور 200 درہم کا تذکرہ ہے، تو اسی حدیث کی روشنی میں علماء کرام نے، فقہاء کرام نے، ائمہ کرام نے یہ ایک نصاب ترتیب دیا کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یعنی کہ 87.5 گرام سونا اور 52.5 تولہ چاندی جس کے پاس ہوگی، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی اراکین میں سے، کلمہ پڑھنا بنیادی رکن ہے، نماز پڑھنا بنیادی رکن ہے، روزہ رکھنا بنیادی رکن ہے، اور زکوٰۃ دینا بنیادی رکن ہے۔ حج جب آپ کو توفیق ملے، آپ کے اوپر فرض ہو، تو اس وقت حج کی ادائیگی بھی بنیادی رکن میں سے شامل ہو جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ اپنی بنیادی اراکین میں سے ایک رکن ہے، بڑا اہم ترین رکن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کے پاس اتنا مال ہو جائے، آپ نے اللہ کے راستے میں نکالنا ہے، اس سے آپ کے مال کی بھی صفائی ہوگی۔ آج کل چونکہ سونے کا تصور کم ہے، ہمارے ہاں سونا کم ہے، چاندی بھی کم ہے، لیکن چاندی کسی حد تک ہوتی ہے۔ اب ہوگا کیا کہ اب ہم نے ان مالوں کو جمع کرنا ہے۔ مال تجارت وہ چیز جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدی ہوئی ہے، رکھی ہوئی ہے، اس کو آپ کے پاس جو رقم ہے، گھر میں ہے، بینک میں ہے، کسی کے پاس ہے، یہ ساری رقم جمع کر کے آپ نے شامل کرنا ہے اسے نصاب کے اندر۔ سونا کسی بھی مد میں، زیور کی مد میں ہے یا کسی چیز کی مد میں ہے، اس کو جمع کرنا ہے۔ چاندی کسی بھی شکل میں آپ کے پاس ہے، کوئی برتن چاندی کا ہے، کوئی ہار چاندی کا ہے، کوئی انگوٹھی چاندی کی ہے، کچھ بھی ہے، اسے جمع کرنا ہے۔ اس سارے مال کو جمع کر کے سونا یا چاندی، جو کہ چاندی کم ہے، ہم نے 52.5 تولہ چاندی کا ریٹ نکالنا ہے۔ یہ ہر دن کا اپنا ریٹ ہوتا ہے، آج کا ریٹ آپ کا ریٹ، جب جس دن آپ زکوٰۃ دینا چاہیں اس دن کا ریٹ معلوم کر کے اس اپنے سارے کے سارے مال کا 40واں حصہ، 2.5%، وہ آپ نے اللہ کے راستے میں دینا ہے، وہ آپ کا نہیں ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوب والرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل۔ قرآن کریم کے اندر 8 مصارف کا تذکرہ ہے، جس میں سے ایک مصرف آج ختم ہو گیا ہے۔ انما الصدقات للفقراء، آپ کی زکوٰۃ فقراء کے لیے ہے۔ فقراء شریعت کی اصطلاح میں فقیر اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں، 2 وقت کا کھانا بھی جس کے پاس میسر نہیں، وہ فقیر ہے۔ والمساکین، جس کے پاس کھانا تو ہے لیکن ضرورت سے زائد چیز اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آمدن سے زیادہ اخراجات ہے، وہ بھی اس مصرف میں شامل ہو سکتا ہے۔ والعاملین علیہا، حکومت اسلامیہ کی طرف سے کچھ لوگ زکوٰۃ لینے کے لیے مقرر تھے، ان کا کام یہی تھا زکوٰۃ وصول کرنا، چونکہ آج کے زمانے میں یہ لوگ بھی نہیں ہیں، تو یہ مصرف بھی ختم ہو گیا۔ اور کچھ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، والمؤلفۃ قلوب، ان کی دل جوئی کے لیے بھی ان کو زکوٰۃ دینا ضروری تھا تاکہ اسلام کے ساتھ یہ جڑے رہیں، یہ چیز بھی آج ختم ہوگی۔ آج الحمدللہ پوری دنیا کے اندر اسلام غالب ہے، اسلام کثیر تعداد میں ہے، تو یہ چیز بھی ختم ہو گئی۔ وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ ہے آج کے زمانے میں۔ وفی سبیل اللہ کا حقیقی تصور تو وہی ہے جو مجاہدین ہیں، جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے، لیکن چونکہ یہ بھی اس وقت تھا جب اسلامی حکومت تشکیلیں کیا کرتی تھی مجاہدین کی، اب چونکہ یہاں وہ کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے، یہاں کوئی محاذ نہیں ہے، تو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلنے والا ہر شخص اس حکم میں شامل ہے۔ اور آج کے زمانے میں بہترین مصرف اس کا دینی مدارس ہے۔ دینی مدارس کے اندر فقراء بھی ہیں، مساکین بھی ہیں، اللہ کے راستے کے مہمان بھی ہیں،
وابن السبیل اور مسافر بھی ہیں۔ سارے کے سارے مصارف ایک ہی مصرف میں جمع ہو گئے۔ یہ دینی مدارس اور مراکز دین کے کام کر رہے ہیں، فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، اور صرف یہ آپ حضرات کے تعاون سے ممکن ہو رہا ہے۔ تو کوشش فرمائیں اپنے قرب و جوار میں جو دینی مدارس ہیں، مراکز ہیں، ان کے ساتھ وابستگی اختیار کریں۔ آپ کے اس زکوٰۃ کے حقدار آپ کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں، کیونکہ وہ ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، سفید پوش بھی ہوتے ہیں، وہ سوال نہیں کرتے۔ فَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ، دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا فَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ، آپ کی جو قریبی رشتہ دار ہیں، حَقَّهُ، سب سے پہلا حق ان کا ہے، والمسکین، پھر مسکینوں کا حق ہے، وابن السبیل، پھر مسافروں کا حق ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے رشتہ دار ہمارے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ ان کے فائدے کیا ہے؟ ڈبل فائدہ ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ مستحق تک پہنچا رہے ہیں، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی بھی کر رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ اچھا، رشتہ داروں میں ایک چیز یاد رکھیں، آپ کے خونی رشتہ دار، آپ کے والد، آپ کے دادا، آپ کے نانا، آپ کی دادی، آپ کی نانی، آپ کی والدہ، یہ زکوٰۃ کی مستحق نہیں ہے۔ ان پر آپ کے حقوق ہیں۔ آپ نے اصلی مال میں سے اپنے والد، اپنی والدہ، اپنے دادا اور اپنی دادی کی خدمت کرنی ہے، اور اسی طرح آپ کا بیٹا آپ کے زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کے بیٹے پر آپ کے حقوق ہیں۔ آپ نے اصلی مال میں سے آپ نے اپنے بیٹے کی خدمت کرنی ہے، بیٹے کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ اسی طرح پوتا، اسی طرح آگے رشتہ، اس طرح بیٹی آپ کی زکوٰۃ کی مستحق نہیں ہے، وہ آپ کے اصلی مال کے مستحق ہے، آپ کی جائیداد میں وہ شریک ہے، اس لیے اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنی نواسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ اوپر والے رشتے یا نیچے والے دونوں رشتوں میں آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کو حق ہے۔ ہاں، اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بھائی ضرورت مند ہے، بھائی کا بیٹا ہے، بہن ضرورت مند ہے، بہن کا بیٹا ہے، بھانجا، بھتیجا، خالہ زاد، پھوپھی زاد، ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور یہ زیادہ مستحق بھی یہی لوگ ہیں آپ کے، کیونکہ یہ نہ ہی آپ سے سوال کریں گے اور یہ اپنے سفید پوشی کا بھی بھرم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، ایک چیز یہ بھی ہے، زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ کہنا بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں رکھ لیں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ آپ اسے بطور ہدیہ دے سکتے ہیں، ہاں بھی یہ میری طرف سے آپ سوٹ لے لیں، یہ میری طرف سے آپ کو عیدی ہے، میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، زکوٰۃ کا نام نہ لیں تاکہ کہیں ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ ہاں، زکوٰۃ دیتے ہوئے آپ کی نیت یہی ہو کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، زبان سے کہنا ضروری نہیں، دل میں ہی تصور کریں میں زکوٰۃ دے رہا ہوں اور یہ اس کا حق ہے، لیکن اس کو کہنا ضروری نہیں تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ تو دعا یہ فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی اسلامی تعلیمات کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی، اس میں عمل کرنے کی، اور زکوٰۃ کی اس ادائیگی اور فریضے کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔